بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر دم ہرس اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور غنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے تو قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ فلانی عورت سے آپ نے معاذ اللہ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ عز و جل کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا، اور دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانے بھی زمین میں دھنس دیے جائیں۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک محفوظ اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسائی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھر تھراتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنس دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی۔ یہ عبرت ناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پاک مال و دولت عطا فرمائے
تو اس فرض کو لازم جانیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔